بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا میرے عزیزو اس مزاج کے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے دربار میں ہم حاضری دیتے ہیں، اللہ کے نبیوں کے مزارات پر ہم جاتے ہیں اور دیگر مقدس مقامات پر ہم جاتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے۔ لوگ کیسے کہہ دیا کرتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہوں میں جا کر کے کچھ ملا کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کے دربار میں جاؤ تو کچھ نہ کچھ اللہ ضرور عطا فرماتا ہے، اللہ کے نبیوں کے دربار میں حاضری دو یا دیگر مقدس مزارات پر حاضری دیں تو کچھ نہ کچھ ضرور ہمیں ملتا ہے۔ میرے عزیزو اس میں کسی کا قصور نہیں ہے بلکہ اس میں تمہاری نیت کا قصور ہے، ورنہ اگر آپ نیک نیت لے کر کے نبیوں کے دربار میں، ولیوں کی بارگاہوں میں، اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہوں میں حاضر ہوں گے تو اللہ رب العزت ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ عطا فرماتا ہے۔ نیت آپ کی بہتر نہیں ہے تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، نیت آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو یاد رکھیں آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ نیک نیتی کے ساتھ میں ایک ہی مرتبہ جائیں ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، لیکن آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، آپ اگر ڈیلی بھی کہیں جاتے ہیں، روزانہ اگر آپ کسی مزار پر حاضری دیتے ہیں، نیت میں آپ کی خلوص نہیں، نیت آپ کی بہتر نہیں ہے، آپ کا مقصد کچھ اور ہے تو یاد رکھنا روزانہ جانے سے بھی آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے جو اچھی نیت والے لوگ ہیں وہ نہ جا کر بھی ان لوگوں کا وسیلہ دے کر کے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، آپ کی تخلیق فرمائی، اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے حکم دیا تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا، فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اس کے بعد میں وہ ملعون ہوا، لعنت کا طوق ڈال کر کے اس کو وہاں سے نکال دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا۔ لیکن میرے عزیزو اس نے وعدہ کیا تھا رب کریم سے کہ میں تیرے نیک بندوں کو، میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا، میں تیرے بندوں کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا کہ جو آج تک وہ اس عمل کو کر رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ میرے عزیزو اللہ نے حکم دیا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہنا شروع کر دو اور جہاں سے جو مرضی چاہے کھانا شروع کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت آدم اور حضرت حوا نے جنت میں رہنا شروع کر دیا، جنت میں جہاں سے مرضی چاہتی آپ کھاتے کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم تھا۔ لیکن رب کریم نے یہ حکم بھی دیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم یہ جو درخت دیکھ رہے ہو اس کے قریب نہ جانا، اس کے پاس میں نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حد سے بڑھنے والے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، شیطان جیسے تیسے حضرت آدم و حوا کے قریب پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں میں جنت کا درخت دکھاؤں کہ جنت کا درخت کون سا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا دکھاؤ جنت کا درخت کون سا ہے۔ شیطان حضرت آدم اور حوا کو اس کے قریب لے جاتا ہے۔ جب حضرت آدم و حوا اس درخت کے قریب پہنچے تو حضرت حوا نے اس درخت پہ سے کچھ کھا لیا کیونکہ شیطان نے قسم کھائی تھی۔ حضرت آدم نے سوچا کہ اللہ کی تو کوئی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا ہے نا، تو جب حضرت آدم نے بھی کچھ کھایا حضرت حوا نے بھی کچھ کھا لیا تو رب کریم نے زمین پر ان دونوں کو بھیج دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیب کی پہاڑیوں پہ اتارا، حضرت حوا کو جدہ میں اتارا۔ بتانے کا مقصد میرے عزیزو یہ ہے کہ جب حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے زمین پر اتارا۔ اب وہ خطائے اجتہادی تھی، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں، کیا بتانا چاہتا ہوں، آپ تھوڑی سی اس طرف توجہ فرمائیں کہ دیکھیں اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں یا اللہ کے نبیوں کی بارگاہ میں یا اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں نیت کو بہتر بنا کر کے جائیں گے، نیت اچھی لے کر کے جائیں گے تو ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا۔ جب حضرت آدم زمین پر آئے تو تمام جانور حضرت آدم کی زیارت کرنے کے لیے آنے لگے، جیسے جیسے جانور آتے حضرت آدم ان کے لیے دعا فرماتے۔
جانوروں کے لائق حضرت آدم دعا فرماتے، جنگلی ہرنوں کا ایک گروہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا زیارت کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان ہرنوں کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیرا، اپنا دست مبارک پھیرا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دست مبارک پھیرنا تھا، اللہ نے ان کے اندر ایک مشک پیدا فرما دی، ایک خوشبو پیدا فرما دی۔ جب وہ ہرنوں کا گروہ اپنے دوسرے گروہ کے پاس میں جاتا ہے، اپنی قوم کے پاس میں جاتا ہے کہ جو زیارت کے لیے نہیں آئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی، جو زیارت کے لیے نہیں آئے تھے اللہ کے نبی کی، اللہ کے پیغمبر کی، جب یہ گروہ کے جس کی پشت پر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھیرا تھا اپنی دوسری قوم کے پاس میں جاتا ہے تو انہیں خوشبو آتی ہے۔ وہ اپنے اس گروہ سے سوال کرتے ہیں، یار یہ تو بتاؤ جب تم یہاں سے گئے تھے تو کوئی خوشبو نہیں آتی تھی، جب تم ہمارے قریب سے گئے تھے کوئی خوشبو کا معاملہ نہیں تھا، اب تم جب لوٹ کر کے آئے ہو تو تمہارے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، یہ بتاؤ یہ خوشبو کہاں سے ملی ہے، تم یہ خوشبو کہاں سے لے کر کے آ رہے ہو؟ تو جو گروہ حضرت آدم کی زیارت کے لیے گیا تھا، حضرت آدم کے قریب گیا تھا، حضرت آدم نے جس گروہ کی پشت پر ہاتھ پھیرا تھا، وہ گروہ اپنی دوسری قوم سے کہتا ہے کہ اللہ کا نبی آیا ہے، اللہ کا پیغمبر آیا ہے، ہم اس کی زیارت کے لیے گئے تھے، اس نے ہمارے لیے دعا فرمائی ہے اور ہماری پشت پر اس نے ہاتھ پھیرا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر وہ مشک بیچی جاتی ہے، بتاتے ہیں کہ یہ ہرن کے اندر سے نکلی ہے، لیکن کہیں پر فراڈ بھی چلتا ہے، کہیں پر لوگ یہ دھوکہ دھڑی بھی کر رہے ہیں، لیکن آج جو ہرن کے اندر یہ خوشبو آ رہی ہے یہ سارے ہرنوں میں یہ معاملہ نہیں ہے، انہی کی نسلیں ہیں کہ جن کی پشت پر حضرت آدم نے اپنا ہاتھ پھیرا تھا۔ اب اس گروہ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا کہ ہم زیارت کر کے آئے اللہ کے نبی کی، اللہ کے پیغمبر کی۔ تو جو دوسرا گروہ تھا اس نے کہا کہ ہم بھی جائیں گے۔ جب وہ پہنچے حضرت آدم کے پاس میں، حضرت آدم علیہ السلام کے وہ قریب پہنچے اور وہاں سے لوٹ کر کے آئے تو انہیں کچھ نہ ملا۔ انہوں نے اپنی اس قوم سے کہا کہ جنہیں خوشبو مل چکی تھی کہ یار گئے تو ہم بھی تھے، ہمیں تو کچھ نہیں ملا، تم کہتے ہو کہ تمہیں مل گیا ہے، تمہیں کہاں سے مل گیا یہ بتاؤ، ہمیں تو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اب توجہ رکھنا میرے عزیزو، جس گروہ کو خوشبو ملی تھی وہ گروہ کہتا ہے اپنی قوم والوں سے، دوسرے ہرنوں سے وہ کہتا ہے کہ ہم خوشبو لینے کے لیے نہیں گئے تھے، ہم تو اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے گئے تھے، انہیں سلام پیش کرنے کے لیے گئے تھے، انہیں دیکھنے کے لیے گئے تھے، نیت ہماری یہ نہیں تھی کہ ہم خوشبو لے کر کے آئیں گے۔ وہ تو حضرت آدم نے ہمارے لیے دعا کی، ہماری پشت پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کے صدقے میں ہمارے اندر خوشبو پیدا فرما دی۔ اب تم جو گئے تھے تم کس لیے گئے تھے؟ تم زیارت کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ تم نے یہ دیکھا کہ ان کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، ہم بھی خوشبو لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تمہاری نیت میں زیارت کرنا نہیں تھا بلکہ خوشبو حاصل کرنا تھا، تمہاری نیت بدل گئی ہے، تمہاری نیت بہتر نہیں تھی، اسی لیے تمہیں کچھ نہیں ملا ہے۔ تو اللہ کے ولی ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، اللہ کے نبی ہوں، یا دیگر مقدس مزارات ہوں، مقدس مقامات ہوں، مقدس ہستیاں ہوں، آپ اگر جب بھی ان کی بارگاہوں میں جاؤ تو اپنی نیتوں کو بہتر بناؤ، اپنی نیت صاف کر کے جاؤ، نیت میں خلوص لے کر کے جائیں گے تو ضرور کچھ نہ کچھ ملے گا۔ جس طریقے سے ان ہرنوں کو ملا تھا، نیت ان کی بہتر تھی، زیارت کے مقصد سے گئے تھے، دعا کی خوشبو مل گئی، لیکن جب دوسری ان کی قوم گئی تو انہیں کچھ حاصل نہ ہوا، صرف نیت کی وجہ سے۔ آج بھی میرے عزیزو مزارات پر ہم جاتے ہیں، حاضریاں دیتے ہیں اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد میں، اور اولیاء کرام کی بارگاہوں میں بھی حاضری دی جاتی ہے، انبیاء کرام کے مزارات پر بھی جایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، کچھ ہمیں ملتا نہیں ہے، لیکن ہمیں میرے عزیزو یہ دیکھنا ہے اللہ رب العزت ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرماتا ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نیت کیسی لے کر کے گئے ہیں، ہماری نیت میں خلوص تھا یا نہیں تھا، ہماری نیت بہتر تھی یا نہیں تھی۔ اگر آپ نے اپنی نظروں کو بدل دیا، آپ نے نیتوں کو بدل دیا تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ 1 لاکھ نہیں بلکہ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے جائیں گے تو بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جو پیسوں کو جمع کرتا ہے، غریبی کی وجہ سے اس نے چند روپے جمع کیے، اچھی نیت لے کر کے کسی اللہ کے ولی کی، نبی کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوا تو اللہ ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرماتا ہے۔
اس لیے تو فرمایا گیا کہ جب بھی اللہ کے ولیوں کی یا اللہ کے نبیوں کی, اللہ کے محبوبین بندوں کی بارگاہوں میں تم حاضری دو تو اپنے دل کو سنبھال کر کے جاؤ, اپنی نیت بہتر بنا کر کے جاؤ, اور جب بھی علماء کرام کی بارگاہ میں حاضری دو تو اپنی زبان کو سنبھال کر کے جاؤ, کیونکہ اللہ کے جو محبوبین بندے, جو نیک بندے ہیں, اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے نبی ہیں, یہ دلوں کے حالوں کو جانتے ہیں. تمہارے دل میں, تمہاری نیت میں اگر کوئی کھوٹ ہوگی تو یہ فوراً آپ کی پکڑ کر لیں گے, فوراً آپ کو پکڑ لیں گے. نیت میں خلوص ہوگا تو اللہ ضرور ان کے صدقے میں کچھ نہ کچھ عطا فرمائے گا.